وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. محترم بھائیوں اور پردہ خواتین اسلام، درس کے آغاز سے پہلے ایک بات یاد دہانی کے طور پر کہ دیکھیے الحمدللہ آج کی جو رات ہے رمضان کی 17ویں رات ہے، اور دن کا اگر اعتبار کیا جائے تو 16واں دن آج گزرا، 16واں روزہ ہم نے رکھا اور 17ویں رات ہم نے گزاری اور تراویح ہم نے پڑھی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی رمضان کا مہینہ تھا اور یہی رمضان کی 17 تاریخ تھی جب اللہ رب العالمین نے پیارے نبی اور صحابہ کو ایک لمبے ظلم و ستم کے بعد کفار پر اسلام کو جیت عطا کی تھی. بدر کی جو جنگ پیش آئی وہ اسی دن پیش آئی، اسی ماہ رمضان میں، اور اسی 17 تاریخ کو پیش آئی تھی. اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کو جو اتنے سال ظلم برداشت کرتے آئے تھے، آج کے دن کفر پر دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرمائی تھی. اور اسی لیے اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ایک دن تھا. تو حاضرین گرامی، آج کا یہ دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے ایک طرح سے. تو یہ جو تاریخ آتی ہے اس موقع پر ہم تمام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں، ان واقعات کو یاد کریں. چلیے ہم اپنے درس طرف آگے بڑھتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم شعیب علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر مدین والوں کی طرف بھیجا، مدین والوں کی طرف بھیجا. اور مدین کے رہنے والے یہ لوگ بت پرست لوگ تھے. تو شعیب علیہ السلام سب سے پہلے توحید کا کام کرتے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ تمام انبیاء کی پہلی ندا، پہلی صدا اور پہلا حکم، ان کا پہلا پیغام اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ پیغام، یہ توحید کا پیغام حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سناتے ہیں. اور دیکھیے یہ پیغام سنانے کے بعد قوم کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں. اس برائی پر شعیب علیہ السلام تنبیہ کرتے ہیں، قوم کو اس برائی سے روکتے ہیں. مدین میں، اہل مدین میں کیا خرابی تھی، کیا برائی تھی؟ اہل مدین کے اندر یہ خرابی تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے. جب کبھی کوئی چیز کسی کو بیچتے تو کم کر کے بیچتے، کاٹا مار دیتے، وزن میں کمی کرتے. اور جب کبھی کسی سے لینا ہوتا تو زیادہ لیتے. ان کی یہ خرابی تھی. جب کبھی ناپ تول ہوتا تو ناپ تول میں کمی کرنا، دیتے ہوئے اور لیتے ہوئے زیادہ لینا، ان کے اندر خرابی تھی. تو شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے ہوئے بتاتے ہیں فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ. اے میرے قوم کے لوگوں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول پورا کرو. جب ناپو تو پورا ناپو، تولو تو پورا تولو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور لوگوں کو مال دیتے ہوئے پوری رقم تو لے رہے ہو لیکن ان کا مال ان کو کم دے رہے ہو. یہ دھوکہ ہے، یہ حرام ہے. اس سے بچو، ناپ تول میں کمی سے بچو. اللہ رب العالمین کی عذاب کو بلانے والا جرم ہے. تو اس طرح شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول کو پورا ادا کرو. لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیے ناپ تول کی بات آ گئی تو دین اسلام میں بزنس کے بڑے آداب بتائے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام بس 5 وقت کی نماز، روزے، زکوٰۃ، ختم. بس مسجد کی 4 دیواری کے اندر دین اسلام. یاد رکھیے انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کے مرنے تک، انسان کی صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک
قدم قدم پر اسلامی تعلیمات موجود ہیں. اسلام ہر چیز پر حکم دیتا ہے, ہر چیز پر تعلیم دیتا ہے, احکامات اور فرامین دیتا ہے. یہ اور بات ہمیں معلوم نہیں, یا پھر ہم معلوم کرنا چاہتے نہیں, اور اگر معلوم بھی ہے تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں. کبھی سوچا کہ دین اسلام بزنس کے بارے میں, تجارت اور لین دین کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ کتنی تعلیمات دی گئی. یہ جو ناپتول میں کمی اللہ رب العالمین کے پاس بڑی ناپسندیدہ چیز ہے, بڑی ناپسندیدہ چیز ہے. سورہ مطففین اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورت نازل کی اسی کے نام پر, ویل للمطففین, برائی ہے ان لوگوں کے لیے, خرابی ہے, ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ناپتول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب لوگوں کو ناپ کر تول کر دیتے تو کم کر دیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے پاس بڑی ناپسندیدہ چیز ہے. ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. اور ویل کیا ہے؟ مختلف اگر تفاسیر دیکھا جائے تو الگ الگ اقوال ہیں. کہتے ہیں کہ جہنم ایک درمیان میں ایک وادی ہے, جہنم کا ایک درمیانی گڑھا ہے, اس کو ویل کہا جاتا ہے. اور جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں ان کو دھمکی دی جا رہی ہے, وہی سنائی جا رہی ہے کہ تمہارا ٹھکانہ, تمہارا انجام ویل ہوگا. اور پھر انہیں روز قیامت اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہونے, اللہ رب العالمین کے پاس جواب دہی کا انہیں احساس دلایا گیا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ لوگ جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ روز قیامت انہیں اٹھایا نہیں جائے گا؟ جو دن کے بڑا عظیم دن ہے, وہاں پر کوئی بچنے والا نہیں, اور مجرمین پر بڑا سخت دن ہے. اللہ رب العالمین تمام کو کھڑا کرے گا, ہر ایک سے پوچھے گا کیا یہ لوگ اس دن سے ڈرتے نہیں, کیوں ناپتول میں کمی کر رہے ہیں؟ تو حاضرین گرامی, ناپتول میں کمی کرنا اللہ رب العالمین کے پاس بڑا ناپسندیدہ عمل ہے. اور اگر بزنس اور تجارت کے بارے میں تعلیمات دیکھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مارکیٹ سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ غلے کا ایک ڈھیر ہے, آپ نے اس میں ہاتھ لگایا, اوپر سے دیکھنے میں سوکھا تھا, جب ہاتھ لگایا تو اندر وہ گیلا تھا. تو پیارے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو ہم کو دھوکہ دے, بزنس میں دھوکہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. بزنس میں دھوکہ کرنے والا مسلمان نہیں, پیارے نبی کا فرمان. من غشنا فلیس منا, ایک سچا پکا مسلمان کبھی لین دین میں دھوکہ دہی نہیں کرتا, وہ دھوکے باز نہیں ہوتا, وہ پورا پورا ادا کرتا ہے. تو حاضرین گرامی, اور اسی طرح پیارے نبی کا فرمان بھی یاد کیجیے, البیعان بالخیار ما لم يتفرقا. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کے لیے دو آدمی ملتے ہیں, ایک خریدنے والا ہے, دوسرا بیچنے والا ہے, دونوں مل بیٹھتے ہیں, دونوں کو اختیار ہے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. پیارے نبی فرماتے ہیں اگر بیچنے والا اپنی جو چیز بیچ رہا ہے اس کے اندر کیا خامی ہے, کیا خرابی ہے, پوری طرح وضاحت کرے. جو اس کے اندر خرابی ہے پوری طرح وضاحت کرے, کوئی چیز چھپائے نہیں. اور جو دینے والا رقم دے رہا ہے یا پھر بدلے میں کوئی اور چیز دے رہا ہے, وہ بھی پورے امانت داری کے ساتھ کام کر رہا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں بورک لہما فی بیعہما, اللہ رب العالمین ان کی اس بیع میں, ان کی اس تجارت اور ان کے لین دین میں برکت عطا کرے گا, برکت عطا کرے گا. اور اگر یہ لوگ چھپائیں, ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں, خیانت اور دھوکے بازی کی کوشش کریں, محقت برکت بیعہما, اللہ رب العالمین اس بزنس اور اس تجارت سے جو لین دین ہوا ہے اس سے برکت چھین لیتا ہے. گرچہ لاکھوں آپ نے کمایا ہوگا, کروڑوں آپ نے کمایا ہوگا, لیکن یاد رکھیں یہ کروڑوں آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے, چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے. وہیں پر آپ حلال ذریعے, حلال طریقے 100 روپے کمائیں, یہ 100 روپے آپ کی بڑی بڑی ضرورتوں کو پورا کریں گے. یہی برکت ہے, جو برکت نظر نہیں آتی لیکن انسان کی زندگی میں اس کا احساس ضرور ہوتا ہے. یاد رکھیں حلال روزی انسان کو بے نیاز کرے گی, انسان کی ضرورتوں کو پورا کرے گی, وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو, وہ چند پیسے ہی کیوں نہ ہو. اور اگر انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے گا, وہ لاکھوں کروڑ کے کیوں نہ کما لے, شہر اور ملک کا کیوں نہ بڑا بزنس مین اور بڑا مالدار بن جائے, لیکن یاد رکھیں وہ محتاج کا محتاج رہے گا, اس کی زندگی کی ضرورتیں کبھی پورا نہیں ہوگی. اس کی اتنی دولت, اس کے کروڑوں کے پیسے کبھی اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے, وہ محتاج کا محتاج رہے گا, اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا. تو اس طرح دین اسلام میں ناپتول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا ہے. صرف ایک مثال یہاں پر بیان کی گئی, ورنہ بزنس کی جتنی صورتیں ہیں ان تمام میں امانت داری سے کام لینا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اس قوم کے اندر جو ایک اور برائی تھی, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا,
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. اس قوم کی برائی یہ تھی کہ یہ لوگ راستے میں بیٹھ جاتے غلے بن کر, ہفتہ وصولی کرنے والے بن کر راستوں میں بیٹھ جاتے, اور جو کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا انہیں روکتے, انہیں ڈراتے, انہیں دھمکاتے اور ان سے ہفتہ وصولی کرتے, ان سے زبردستی ان کا مال چھینتے. دادا گیری جسے کرنا ہم کہتے ہیں, جی گنڈا گردی کرنا جسے کہتے ہیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہفتہ وصولی کرنے والے سب سے پہلے اس دنیا میں شعیب علیہ السلام کی قوم, یہی قوم ہے جس نے ہفتہ وصولی کی روایت جاری کی, سنت جاری کی, یہی قوم ہے. تو یہ لوگ راستے میں بیٹھ جاتے, لوگوں کا راستہ روکتے, لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے, ان سے ان کا مان چھینتے اور ان سے ہفتہ وصولی کیا کرتے تھے, دادا گیری کیا کرتے تھے لوگ. تو شعیب علیہ السلام اسے کہتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اے میرے قوم کے لوگوں, تمہاری جو راستے ہیں یہ پرامن ہیں, یہاں پر فساد نہ مچاؤ, لوگوں کو سکون سے آنے اور جانے دو, لوگوں کو اطمینان کے ساتھ آنے اور جانے دو, ان کے مال پر زبردستی قبضہ نہ کرو, انہیں نہ ڈراؤ دھمکاؤ. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ. ہر راستے میں تم بیٹھ جاتے ہو, لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہو, ان سے ہفتہ وصولی کرتے ہو. وَلَا تَقْعُدُوا, راستوں میں مت بیٹھو, چھوڑ دو یہ کام. اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والا جرم ہے, لیکن قوم سمجھنے والے نہ تھی. اور پھر اس کا ایک اور جرم یہ تھا وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور شعیب علیہ السلام جہاں کہیں دعوت دین کا کام کرتے, لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے, یہ لوگ وہاں پر آ جاتے اور دعوتی دین کے کام کو روکتے, دنیا میں بھی فساد اور دین میں بھی فساد. یہ لوگ تھے جو بڑے فسادی لوگ تھے. تو دیکھیے اس قوم کے اندر کئی جرائم پائے گئے. یہاں پر ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء جو اس دنیا میں آتے ہیں, ان کی پہلی دعوت اور ان کا پہلا پیغام کو عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. ایک بات یہی پیغام. لیکن اس کے علاوہ قوم کے اندر جو برائیاں ہوتی, جو خامیاں ہوتی, جو ان کے اندر گناہ پائے جاتے, انبیاء کرام قوم کو ان گناہوں پر تنبیہ کرتے, ان گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے, قوموں کی اصلاح کی کوشش کرتے. اور پھر ایک اہم بات یہاں پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ قوم ابھی شرک سے باز نہیں آئے, یہ بھی شرک پر ہے. شرک پر رہنے کے باوجود انبیاء کرام انہیں ان کے اندر جو دوسری برائیاں ہیں ان برائیوں سے روک رہے ہیں. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی دائی ہیں, ہم تمام کو دائی بننا چاہیے, ہم تمام کی ذمہ داری, ہمارے پاس دین ہے تو ہمیں دوسروں تک دین پہنچانا ہے. تو دعا کیسے ہونا چاہیے؟ دعا کی ذمہ داری پہلی یہی کہ توحید کا کام کرے, وہ توحید کا کام کرے, اور توحید کے کام کے ساتھ قوم کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں پر قوم کو انتباہ کریں, قوم کو بتائیں کہ تمہارے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں, ان برائیوں سے دور رہو. اور پھر قوم کی دوسری برائیوں کو روکنے کے لیے انتظار نہیں کرے گی کہ قوم پوری طرح شرک چھوڑ دے, نہیں, شرک سے بھی روکیں گے, ساتھ میں قوم کے اندر جو برائیوں سے بھی روکیں گے. تو انبیاء کرام کی جو دعوت قرآن مجید ہمیں پیش کرتا ہے, اس دعوت کے طریقے اور اسلوب میں بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم جب بھی دعا قوم کو دعوت دیں تو سب سے پہلے توحید کی دعوت, اور ساتھ ہی قوم کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں سے بھی روکنے کی کوشش کریں. دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ اس قوم کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی تھی وہ حرام روزی, اور اللہ رب العالمین حرام روزی ہرگز قبول نہیں کرتا. حرام روزی کی ایک لقمے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا. حرام روزی اس کے بڑے مفاسد ہیں, اس کے بڑے نقصانات ہیں. یاد رکھیں, حرام روزی سے بچ کر رہیں. حرام روزی انسان کی زندگی میں ایسے فساد پیدا کرے گی کہ انسان پریشان ہو جائے گا, اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ حرام روزی کی وجہ سے اس کی زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہیں. اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو حکم دیتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے انبیاء پاکیزہ روزی روٹی کھاؤ, حرام سے بچ کر رہو, اور پھر فوراً کہا واعملوا صالحا, اور نیک کام کرتے جاؤ. یہاں پر دیکھیے پاکیزہ روزی روٹی کھانے کو حکم دیا گیا, اس کے فوری بعد نیک اعمال کو حکم دیا گیا. دونوں ایک ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ اس سلسلے میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دونوں کے ایک ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ حلال روزی کھائے گا, جس بندے کی روزی حلال ہوگی, اسی کو نیکیوں کی توفیق ملے گی, وہی نیکیاں کرے گا. اور جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہو اس کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی, وہ نیکیوں سے دور رہے گا, نیکیاں کرنا اس کو آئے گا نہیں.
اگر چاہتے ہیں کہ نیک بنے تو اپنے پیٹ میں جانے والے لقمے کو حلال بنائیں، حلال کا لقمہ ہونا چاہیے. اور پھر اولاد جو بگڑتی ہے اس میں ایک اہم وجہ یہ حرام روزی ہے. اولاد جو بگڑتی ہے، اولاد جو سرکش ہوتی ہے، ماں باپ کی نافرمان بردار ہوتی ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ حرام روزی ہے. اگر ماں باپ حلال روزی کا اہتمام کرے تو بچے بڑے نیک بنے گے، بچے بڑے نیک بنے گے. ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں، بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس. بہرحال اس کے علاوہ اللہ رب العالمین مومن بندوں کو حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں حلال روزی دی اس حلال روزی کو کھاؤ. ولا تیمموا الخبیث، خبیث چیزوں کی، حرام چیزوں کی طرف نہ جاؤ. اور انسان جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین صرف حلال روزی کو قبول کرتا ہے، حرام روزی قبول نہیں کرتا. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ حلال چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے. انسان حرام روزی سے لاکھوں کما لے، کروڑوں کما لے اور پورا لا کر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، اللہ رب العالمین اس سے ایک کوڑی بھی قبول نہیں کرے گا، ایک دن کا اسے قبول نہیں کرے گا. اور پھر میرے نبی کو واقعہ بیان کرتے ہیں. واقعہ یہ ہے، ایک آدمی، ایک شخص سفر میں نکلا ہوا ہے، سفر میں نکلا ہوا ہے. دیکھیے حرام روزی انسان کی زندگی میں کیسے نقصان کرتی ہے. ایک شخص سفر میں نکلا ہوا ہے، اور جب سفر میں وہ نکلا ہوا ہے، دور کا سفر ہے، اس کا دور کا سفر ہے، اور سفر کے درمیان وہ بے یار ہو گیا، بے یار مددگار ہو گیا، اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں. اس کے بالوں پر پوری دھول پڑی ہوئی ہے، اس کے کپڑوں پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، وہ پریشان ہے، مجبور ہے. وہ فوراً اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، یا ربی کہتا ہے، اے میرا پروردگار، اے میرے پروردگار، میری کوئی مدد کرنے والا نہیں، میری مدد فرما. وہ بڑا مجبور ہے. دیکھیے یہاں پر دعا کی قبولیت کی جو اسباب ہیں، کتنے اسباب یہاں پر پائے جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات وہ مسافر ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعاؤہم، 3 اشخاص ایسے کہ اللہ رب العالمین ان کی دعا کو کبھی قبول رد نہیں کرتا، ہمیشہ قبول کرتا ہے. ان میں سے کے بارے میں فرمایا دعوت المسافر، اللہ رب العالمین مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، اور یہ بندہ مسافر ہے، سفر میں اور دور کے سفر میں. اور دوسری بات، یہ انسان مجبور ہے، پریشان ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین پریشان حال لوگوں کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال کی دعا قبول کرتا ہے؟ جب وہ اللہ رب العالمین کو پکار دیں تو اللہ رب العالمین مجبور حال لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. انسان مجبور ہے، مسافر بھی. 2 اسباب یہاں پر پائے گئے. تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے، اور دعا کے آداب میں سے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، اور پھر یہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو وسیلہ دے کر یا رب اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رب ہے، اور اللہ کے ناموں کو وسیلہ دے کر مانگ رہا ہے. اور جو دعائیں اللہ رب العالمین کے ناموں کو وسیلہ دے کر مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ ناموں کو وسیلہ دے کر بھی مانگ رہا ہے. اور پھر دعائیں بار بار ہونی چاہیے، اور انسان بار بار پکار رہا ہے اللہ رب العالمین کو، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اتنی تمام اسباب موجود ہیں دعا کی قبولیت کی. لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. لیکن یہ انسان ایسا ہے کہ اس کا روزی روٹی حرام کی ہے، اس کا جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، اور جو جس کا جسم پلا ہوا ہے حرام سے پلا ہوا ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. ایسے انسان کی دعا اللہ رب العالمین کہاں سے قبول کرے گا؟ تو یاد رکھیے، آج ہم مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، لیکن ہماری دعائیں رنگ نہیں لا رہے، تو کہیں نہ کہیں ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے حرام روزی. تو انسان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنی بزنس اور جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری کمائی میں حرام تو داخل نہیں ہو گیا. ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ انسان یہ جو حرام روزی ہے اس کے نقصانات صرف اس تک نہیں، پوری فیملی پر اس کے اثرات ہوں گے، پوری فیملی پر اس کے اثرات ہوں گے. تو بس بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی حرام کو بڑھاوا نہیں دیتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ رب العالمین صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے، حرام کو، سود کو گھٹاتا ہے. انسان سود کے ذریعے کتنے پیسے کیوں نہ کما لے، اس کا انجام، اس کا نتیجہ نقصان ہے، نقصان ہے، نقصان ہے. وہ کبھی فائدہ اٹھا نہیں سکتا. اللہ رب العالمین حرام سے برکت کو چھین لیتا ہے، اور برکت جو ہے صرف حلال میں. اور جیسے بتایا، جیسے کہ کہا گیا کہ اگر انسان حلال کے ذریعے تھوڑے پیسے کمائے، تھوڑے پیسے اس کی بڑی بڑی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور اگر انسان حرام طریقے سے پیسے کمائے
وہ کتنے پیسے کیوں نہ کمائے، اس کی کروڑوں کے پیسے اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پائیں گے. اور قوم شعیب علیہ السلام کی بات مانتی نہیں، شعیب علیہ السلام کی بات مانتی نہیں، بلکہ کہتی ہے یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. اے شعیب کیا تم ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہو کہ ہم تمہاری نماز پڑھیں، جو نماز تم پڑھ رہے ہو ہم نماز پڑھیں، اور جس کی تم دعوت دے رہے ہو ہم اس کی عبادت کریں، اپنے آبا و اجداد کو ہم نے جس کی عبادت کرتے پائے ان بتوں کو چھوڑ دیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہمارے مال میں، ہماری تجارت اور لین دین میں جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، تمہاری بات مان لیں. انک لانت الحلیم الرشید، تم تو بڑے چالاک ہو، بڑے نیک ہو. تم نیک ہو تو تم نیک رہو، ہمیں نیک نہ بناؤ. قوم مذاق دیکھیے، قوم کا مذاق. تو اس طرح قوم شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانتی. شعیب علیہ السلام کہتے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میرا کام تو بس بتانا ہے، میرا کام اصلاح کرنا ہے، اس سے بڑھ کر میں کچھ کر نہیں سکتا، زبردستی کر نہیں سکتا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، توفیق دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے، میں تو بس بتا سکتا ہوں. تو اس طرح قوم کو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں. اور پھر شعیب علیہ السلام قوم کو ڈراتے بھی، یا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرو. اور تم سے پہلے جو قوم گزری ہیں، ہود، صالح، لوط، یہ جو اقوام گزری ہیں یہ تمہارے سے زیادہ دور نہیں ہے، تمہارے سے چند سال پہلے اس دنیا سے گئی. اللہ رب العالمین نے کیسے انہیں ہلاک کیا، ان سے عبرت حاصل کرو. وما قوم لوط منکم ببعید، تم سے قوم لوط علیہ السلام کی قوم تم سے دور نہیں ہے، ان سے عبرت حاصل کرو. لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، اور بلکہ قوم نے شعیب علیہ السلام کو کہا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. شعیب جو تم کہہ رہے ہو نا، تمہاری بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں صحیح سے کہنا نہیں آتا، کہنے کا ڈھنگ نہیں تمہارے پاس، تم جو کہہ رہے ہو وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کو اتنی فصاحت و بلاغت عطا کی تھی، کہ زبان کتنے ماہر تھے، انہیں خطیب الانبیاء کہا گیا. انبیاء کرام میں خطابت ان کو عطا کی گئی تھی، خطیب الانبیاء تھے. لیکن قوم دیکھیے کیسے کا مذاق اڑاتی ہے، کہتی ہے یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، تم جو کہہ رہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن قوم کتنی سرکش ہوتی ہے، انبیاء کتنا صبر کرتے ہیں. اور پھر قوم کہتی ہے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، تم ہم میں بڑے کمزور ہو، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، تمہارے خاندان کا ایک مقام ہے اس کی وجہ سے رک رہے، ورنہ تمہیں مار مار کے سنسار کر دیتے. تو جیسے کہا گیا خاندان انسان کی طاقت اور قوت ہوتی ہے، انسان ہمیشہ خاندان سے جڑ کر رہنا چاہیے. پھر قوم کہتی ہے یا شعیب لنخرجنک، یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں ضرور اپنے گاؤں سے نکال دیں گے، اور تمہاری جو پیروی کر رہے ہیں ہم انہیں بھی گاؤں سے نکال دیں گے. آج جو ہم کو دھمکیاں دی جاتی مسلمانوں کو گاؤں سے نکال دیں گے، ہاں آج تم یہاں کے نہیں ہو، تم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، یہ نعرہ زمانے سے لگایا جا رہا ہے، لیکن آج تک یہ ہو نہیں سکا. اللہ رب العالمین کی گرفت آ کر رہے گی، اللہ رب العالمین کی پکڑ آ کر رہے گی. یہاں پر بھی شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی گئی کہ ہم تمہیں اپنے گاؤں سے نکالیں گے، شہر بدر کریں گے. بہرحال قوم اور شعیب علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے. مناظرہ ہونے کے بعد قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آخر میں شعیب علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو چند لوگوں نے میری بات مانی ہے اور تم میں اکثریت میری بات نہیں مان رہی ہے. دو گروپ ہو گئے، ایک میرے فالوورز اور ایک تم میری بات نہیں مان رہے ہو. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. پروردگار میں تجھی سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں پر دو گروپ موجود ہیں، دو گروہ موجود ہیں، ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما اور بتا دے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. شعیب علیہ السلام دعا کر دیتے ہیں. قوم کے بعد مناظرہ ہونے کے بعد یہ دعا بددعا ہوتی ہے. اس بددعا کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم بھی کہتی ہے لاؤ عذاب، جو عذاب تم لا سکتے ہو عذاب لاؤ. عذاب خود مانگ رہی ہے. دیکھیے قوم کتنی شریر ہے، عذاب مانگتی ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین اس قوم پر جو عذاب نازل کیا، تین طرح کے عذابات، ایک عذاب نہیں، تین طرح کے عذابات اس قوم پر نازل کیے گئے. ایک ہے رجفہ، یعنی زمین میں زلزلے برپا کیے گئے. دوسرا صیحہ، ایک چیخ آئی. اور تیسرا یوم الذلہ. یوم الذلہ مطلب کہ ایک بادل لایا گیا، اس بادل سے
آسمان سے بارش برسنے کی جگہ آگ برسنے لگی. اور کیسے ہوا اس قوم کا انجام؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس گاؤں میں مدین میں گرمی کو عام کر دیا, گرمی کو بہت بڑھا دیا. لوگ پریشان ہو کر گھروں میں چھپنے لگے. تو اللہ رب العالمین نے ہوا کو بھی روک دیا. اگر گرمی ہو, انسان گھر کے اندر چلا جائے, ہوا لگے گی تو وہاں پر پناہ پائے گا, لیکن اللہ رب العالمین نے ہوا کو بھی روک دیا. تو پھر لوگ پریشان, کہاں سکون پائیں, کہاں ان کو ٹھنڈی ملے گی, لوگ پریشان ہو گئے. پھر اللہ رب العالمین نے آسمان میں بادل بھیجا. لوگ اس بادل کے نیچے اگر جمع ہونے لگے کہ یہاں پر ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی, بارش ہوگی, فوراً اس آسمان اس بادل کے نیچے پوری قوم آ کر جمع ہو گئی. اللہ رب العالمین تینوں عذابوں کے ایک ساتھ بھیج دیتا ہے, تینوں عذابات ایک ساتھ نازل کرتا ہے. سب سے پہلے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اللہ رب العالمین زمین میں زلزلے برپا کر دیتا ہے, زمین کانپ اٹھتی ہے, زمین میں زلزلے برپا ہو جاتے ہیں, اور پھر ایک چیخ سنائی دیتی ہے, اور جو چیخ پوری قوم کو ہلاک کر دیتی ہے. اور پھر جو بادل یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے بارش نازل ہوگی, پانی آئے گا, اس سے انگار برسنے لگی, اور دیکھتی ہی دیکھتی قوم پوری طرح تباہ و برباد ہو گئی, پوری طرح تباہ و برباد ہو گئی. تو دیکھیے اس سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان پر جو عذاب آئے, ایک یا دو عذاب آئے, تین عذابات صرف اسی قوم پر. اور مفسرین لکھتے ہیں اس کا جو جرم تھا کہ انبیاء اکرام کو ستانا, انبیاء اکرام کو کہنا. سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اے شعیب تمہاری بات ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی, تم کیا اگر ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا. تو انبیاء کی شان میں انہوں نے گستاخی کی تھی, نبی کی شان میں انہوں نے گستاخی کی, جو خطیب الانبیاء ہیں ان کی شان میں گستاخی کی. تو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں ایک چیخ بھیجی جو ان کا جواب تھا, ان کی اس گستاخی جو کی تھی اس گستاخی کا جواب تھا. اور جو یہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے, ان سے ہفتہ وصولی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے, تو اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں زمین میں زلزلے برپا کر دی. اور جو یہ لوگ مانگ رہے تھے کہ ہم پر عذاب لاؤ, تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا, بارش آسمان سے آگ نازل کر کے ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا. تو اس طرح اس قوم کا انجام اتنا خطرناک ہوا. تو دیکھیے حلال روزی انسان کی کامیابی اسی میں, حرام روزی انسان کتنا کیوں نہ کما لے, کبھی وہ اس کو فائدہ نہیں دے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ کہنے والے کو, اب تمام سننے والوں کو قرآن مجید کے قصے پڑھنے, سمجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے تو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.